بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو تم ڈرو، اللہ اللہ سے، حق جیسا کہ حق ہے، تقاتی ڈرنے کا، ہی اس اللہ سے، واو اور لا نہ، تموتن تم مرنا، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ ہو تم مسلمون فرمانبردار مسلمان۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ تم اللہ سے ایسے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں صرف اسی حالت میں موت آئے کہ تم اس کے فرمانبردار اور ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 102 ہے، جو دکھنے میں تو تھوڑی ہے، چھوٹی آیت مبارکہ ہے، اسے دوسری آیت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ساتھ نہ ہونے کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس کے بعد والی آیت مبارکہ تھوڑی بڑی ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العزت چند جملوں میں، چند ورڈز کے اندر ہمیں ایسی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے ترجمہ، مفہوم، تفاسیر میں کچھ نہیں ہاس پڑی، کوئی ایسی بات نہیں پڑی کہ جو شیئر کرنے والی ہو، زیادہ بہت ہی مفہوم کلیئر ہے، واضح ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے اور اپنے پیارے کلام کی برکت سے کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور اس آیت مبارکہ پہ عمل کر کے، چونکہ ہمارا مقصد، ہمارا اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم ہر روز ایک آیت اللہ رب العزت کی سنیں گے، اللہ کا میسیج سنیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اگر یہ آپ کی اور میری زندگی میں سچ میں آ جائے، حقیقت میں آ جائے، ریئلٹی میں آ جائے، تو پھر ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم درست ہو سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی بیٹر ہو سکتی ہے، اور آخرت میں وہ خوبصورت جنت جس کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اور وہ جہنم جس کے بارے میں سوچنا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ جہنم سے بھی اللہ پاک بچا سکتے ہیں۔ اگر کبھی ہم نے جنت کو ریئلائز کرنا ہو، کبھی ہمیں یہ ہمارا دل چاہے کہ ہم جنت کو اپنے تصور میں لے کے آئیں اور اس کی امپورٹنس ہمارے سامنے آئے، اور ہم کسی نیکی کو جو ہم سے نہیں ہو پا رہی اس کو جنت کو تصور میں لا کر کرنے چاہ رہے ہوں، تو کچھ دیر کے لیے ہم اپنے ان عزیزوں کو یاد کریں جو ہمارے درمیان میں تھے اور ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے، اور اپنے ان عزیز و اقارب کے اخلاق یا ان کے اعمال یا دکھنے میں جو ان کی کنڈیشن تھی اس کی وجہ سے ہمیں امید ہے رب کریم سے کہ اللہ رب العزت ان کو اس جنت میں داخل کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم یہ تصور کریں گے کہ جنت میں ہمارے عزیز، ہمارے پیارے ہیں، تو پھر ہمیں جنت مانگنا تھوڑا سا ایک، جیسے ہم اتنے مست ہیں نا، ہم اتنے لاپرواہ ہیں نا، ہم جنت بھی مانگتے ہیں نا تو بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی جس طرح اپنے گھر والوں سے، بچوں سے کوئی چیز مانگ لی یا کسی بڑے سے کوئی چیز مانگ لی، بالکل نارمل لیتے ہیں اس کو، کوئی فکر سے نہیں ہوتا، کوئی طلب نہیں ہوتی، کوئی شدید خواہش نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اپنے ان پیاروں کو، جیسے کہ ابھی چند لمحے پہلے میں نارمل آیت کو کر رہی تھی بالکل عام انداز میں، اور میری دعا تھی کہ اللہ پاک مجھ سے کچھ اچھا بلوائے، کچھ حقیقت کے قریب ہو جائے اور کچھ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو میں نے جب ورڈ مقدر یوز کیا تو آپ کو میرا نام پتہ ہے، فرحت مقدر، تو ظاہر سی بات ہے وہ پیاری سی ہستی یاد آ گئی کہ تصور یہی ہے، اللہ رب العزت سے امید یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت میں رکھا ہوگا، تو اس سے ہم جنت کی طلب کر سکتے ہیں، اور آقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہو سکتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، حضرت آسیہ سے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو دنیا میں رول ماڈل ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارے اندر خواہش ہونی چاہیے اللہ پاک سے۔ دیکھیے اگر ہم ان سے محبت کریں گے، ان کی خواہش کریں گے، تو اللہ پاک پھر جنت میں ہمیں ان کے قرب و جوار میں جگہ دے دیں گے۔ جگہ نہ بھی ملی، ان سے ملاقات ہماری کوئی ہوگی، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں اور اپنے دلوں میں بھی ان صحابیات کی اور ان ازواج کی اور ان سے پہلے جو بھی دنیا کے اندر وہ عظیم خواتین گزری ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا اور بڑی بڑی قربانیاں دی، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے بھی اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کو حصول کو آسان کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر ہمیں جہنم سے ڈرنا ہو تو پھر بھی ہمیں اپنے عزیز و اقارب کو یاد کر کے، اگر ہمیں یہ ڈر لگے، اگر ہمیں اپنے عزیزوں میں سے کسی کے لیے ہمیں ایسے لگے کہ وہ جب دنیا میں تھے تو ان سے غلطیاں ہوتی تھی، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی لیکن بظاہر ہمیں لگے کہ وہ نماز میں لاپرواہی ہو جاتی تھی، روزوں میں یا باقی معاملات کے اندر، تو کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے جہنم سے اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ پیارے، ہمارے وہ لاڈلے کہیں اللہ پاک ان سے، دیکھیے ہم آج جو کام کر رہے ہیں ہم ایسے ہی تو کام کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی خدا نخواستہ اللہ رب العزت جہنم میں ڈال سکتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ جو چلے گئے ہیں ایک دم سے ان کے لیے سب کچھ چینج ہو گیا؟ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے کبھی کبھی تصور میں سوچنا چاہیے کہ اگر میرا وہ پیارا، میرا وہ عزیز اگر کہیں خدا نخواستہ کسی گناہ کی لپیٹ میں آ گیا ہو، کبھی کسی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے معاف نہ کیا ہو، جہنم میں چلا گیا ہو، تو اس سے ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو ہم اپنے عزیز کے لیے بہت ساری دعا کر سکتے ہیں، رب کریم سے مانگ سکتے ہیں کہ رب کریم ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے اپنوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو تو نے اب تک معاف نہیں کیا۔ ویسے بھی ذی الحج کے دن جا رہے ہیں، ذی الحج کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کے اور میرے، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب کو، تمام عزیز، بلکہ اللہ پاک تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے مسلمانوں میں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو لیکن خصوصاً ہمارے عزیز و اقارب کو اللہ رب العزت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی پیارا اگر اپنی کسی گناہ کی سزا مقدر اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے، اس کی خلاصی کر دے، اس کو پروانہ دے دے، اس کو آزادی دے دے۔ کیا مشکل ہے میرے رب کے لیے؟ تو ہم تو فی الحال دنیا میں ہیں نا، ہماری ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، 10 سال ہے، 20 ہے، 40 ہے، 80 ہے، 100 سال ہے، 100 سال کر لیں، اس سے اوپر تو نہیں ہے نا۔ آپ میں سے ہر ایک میچور ہے، 10 سال سے اوپر، 15 سال سے اوپر بہن میری سن رہی ہے، 100 سال بعد وہ ایک میسیج نہیں چلا رہے ہوتے، 2021 ہے تو 21,021 میں ہم جو ہے وہ، ہم میں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں ہوں۔ تو اسی طرح ہم تصور کرتے ہیں کہ 100 سال بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، تو پھر اس وقت کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں ہوں گے یا خدا نخواستہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ تو ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، جتنا بھی ہے اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، پھر وہی بات میری پیاری بہنوں، اللہ پاک کتنے پیار سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیٹی کو آواز دیں، ہم اس کا نام لے کے بلائیں، میری بات سنو، اگر ہماری بچی آگے سے ہمارے جملے کو اگنور کرے، جو اس سے آگے ہم بول رہے ہیں اس کو سنے ہی نہ، سنے بھی تو اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ نہیں پوچھے، ہمیں نظر انداز کر دے، ہم کہاں اور رب کائنات کہاں۔ لیکن ہم معمولی سے انسان برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی میسیج کریں اپنی بیٹی کو کوئی بات کہیں، وہ ہمارے سامنے ہو، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ ہم سے دوبارہ نہیں پوچھ رہی، یا اس کو بات سمجھ میں تو آ گئی لیکن وہ اس بات پہ عمل نہیں کر رہی، تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ 1400 سال پہلے یہ قرآن کریم ہمارے پاس آیا، 40 45 50 80 10 20 15 25 سال ہمارے پاس پڑا رہا، اور رب کائنات اس میں ہمیں بلاتے رہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کس کو کہتے ہیں؟
یا رسول اللہ کہنا کیوں منع ہے کہ حاضر کو کہتے ہیں، سامنے کو بلا کے کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک کہہ رہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، آئندہ کے بعد میں ہر وقت ضروری نہیں کہ اس کو اتنی اس کو اس طرح ایکسپلین کروں، لیکن آج یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی اللہ پاک ہمیں یہ کہیں گے یا ایھا الذین آمنو، تصور کیجئے گا رب ہمیں بلا رہا ہے، رب ہمیں پکار رہا ہے، اور کن الفاظ میں؟ آمنو، آمنو، ایمان، کیوں؟ ایمان تو ہے نا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ ہمیں خطاب کر رہے تھے، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ پہلے ہم نے آپ کے میسج کو نہیں سنا، لیکن اب ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے کہ آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے اس آیت مبارکہ میں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ویسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم تو اللہ جی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایک ہی بات لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم الرحمن ہے، وہ بہت مہربان ہے، اس بات کو لے کے ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ بھی ہے، اللہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ ہم اس وجہ سے اللہ کو جسے کہتے ہیں نا تم مجھے بہت لائٹ لے رہی ہو، اس وجہ سے ہم اللہ پاک کو لائٹ لینے لگتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر صرف اللہ غفور الرحیم ہی ہے، اگر اللہ الرحمن ہی ہے اللہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صرف اسی صفت کو اگر استعمال کریں گے تو پھر اللہ یہ نہ کہتے اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم مجھ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کبھی ہمیں ڈراتے نا۔ اور میری پیاری بہنوں یاد رکھو کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو نا، اللہ کو غفور الرحیم تو ہیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ جبار اور قہار اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے والے بھی، اور یہ ساری چیزیں نہ ہونا، تو پھر ہم دنیا میں ڈکٹیٹر بن جائیں، ہم ظالم بن جائیں، ہم دوسروں سے جینے کا حق چھین لیں اور دوسرے ہم سے چھین لیں۔ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر کچھ لمحوں کے لیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اگر کچھ لمحوں کے لیے ہمیں یہ تصور آ رہا ہے تو میری پیاری بہنوں اس میں سے پازیٹیوٹی نکالیے کہ اللہ رب العزت کا خوف بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کا خوف ہوگا نا تو بیوی اپنے خاوند کا خیال رکھے گی، اس کی بات مانے گی، اس کی اطاعت کرے گی، اس کو ذہنی جسمانی تکلیف نہیں دے گی۔ اللہ رب العزت کا خوف ہوگا، ہسبینڈ اپنی وائف کی کیئر کرے گا، اس کی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے میں اس کے حقوق اپنی ذمہ داریاں فرائض اس پہ تھوڑی کم کرے گا، بوجھ کم ڈالے گا۔ اللہ کا خوف ہوگا تو والدین اپنے بچوں کو بچپن میں اپنا پیٹ کاٹ کے کر کے ان کی تعلیم تربیت کریں گے، ان کو کھلائیں پلائیں گے اور ان کی تربیت کے بارے میں ڈریں گے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو یہ بچے اپنے والدین کا خیال رکھیں گے۔ بڑھاپا بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ کبھی کبھی بڑھاپا ایسا آتا ہے، ایسے والدین اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ترس رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے پاس بیٹھنے کے لیے، ترس رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے منہ سے چند اچھے جملے سننے کے لیے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی ٹانگیں دبا دے، ان کو کھانا کھلا دے، ان کی دل جوئی کر دے، ان کو اچھے سے کپڑے لے کے دے دے، ان کو گھمائے پھرائے، ان کو ٹائم دے۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا، میرے پاس یہ سہولت اور نعمت نہیں ہے نا، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بڑھاپا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولادیں ہمارا خیال رکھیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے گی۔ اللہ کا خوف ہوگا نا تو بہو بھی اپنی ساس کی خدمت کرے گی، وہ یہ سوچے گی کہ یہ میری ماں نہیں ہے لیکن میرے ہسبینڈ کی ماں تو ہے، اور جب میں اپنی ماں کی خدمت، میں اس کے اپنے ہسبینڈ کی ماں کی خدمت کروں گی، بے شک میرا فرض ہے یا نہیں ہے، تو میری بابی بھی میری امی کا خیال رکھے گی۔ یہ سرکل ہے، یہ راؤنڈ، یہ ایک طرف سے چلتا ہے دوسری طرف، ایک طرف سے کرو گے دوسری طرف بھگتو گے۔ اگر اپنی امی، کیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بچیاں اتنا فکر کرتی ہیں میری ماں نے کھایا ہوگا نہیں، میری ماں کا کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وہی والی ماں جب اپنے گھر میں ہے اس کی سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر حکومت چلا رہی ہے، اپنی ساس حکومت چلا رہی ہے اور اپنی امی مظلوم ہے۔
بہت الگ ٹاپک ہے بالکل، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تقوی ہوگا، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو بچی اپنی ساس کی بھی خدمت کرے گی، ماں باپ تو کرے گی، بیٹا ماں باپ کی خدمت تو کرے گا، اپنی ساس اور سسر کا بھی خیال رکھیں گے۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف یہ ہے کہ ہم تنہا بیٹھے ہوئے کمرے میں، کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس موبائل ہے، اس میں گندی گندی ویڈیوز، ننگی بالکل غیر محرم، کیا غیر محرم کی شکل، کیا تو غیر محرم کا جسم، کیا تو کیا کچھ، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب ہمیں کوئی دکھانا بھی چاہے تو ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم نہیں دیکھیں، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہم کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں کسی کا ایسی اتھارٹی مل چکی ہے کہ ہم کچھ کریں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بہت خوبصورت تصور ہے، بہت خوبصورت تصور ہے میری پیاری بہنوں۔ اگر یہ تصور انسان کے اندر آ جائے، نہ چور چوری کرے گا، نہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرنے والا غیبت کرے گا، نہ حق کھانے والا حق کھائے گا، نہ ساس بہو کو ڈانٹے گی، نہ بہو ساس کے ساتھ غصہ کرے گی، نہ کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کرے گا، نہ کسی کا کوئی دل دکھائے گا، نہ کسی کو کوئی مارے گا۔ لوگ مارتے بھی ہیں، مار کے بھی دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور یہ اس میں اساتذہ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ویسے اساتذہ جو اتنا بڑا عہدہ اللہ رب العزت نے استاد کو دیا ہوا ہے، اور اس کو بہت اجر ملے گا، لیکن وہ اس نام پہ کہ میں بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میں بچوں کو سکھا رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو مارنا، یاد رکھیے استادوں کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ پتہ نہیں کیوں اساتذہ یہ سوچتے ہیں کہ باقی دنیا جہان کو سمجھاؤ کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں دینی، اس کی جب تک معافی نہیں ملے گی، لیکن شاگردوں کو مارنا وہ اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، بے شک اس کو جوتے اٹھا کے ماریں، تھپڑ ماریں، ان کو زخمی کریں، ان کو جو مرضی کر لیں، جتنا مار لیں ہم نے مار سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن واللہ اعلم ان اللہ علیم، اللہ تو جانتا ہے کہ تمہیں کتنا غصہ کسی اور چیز کا اور کتنا غصہ اس کی پڑھائی کا ہی ہے، کتنی فکر تمہیں اس کی تربیت کی اور کتنی فکر تمہیں اپنی انا کی ہے کہ میری بات نہیں مانے، کتنی فکر اس کی فکر ہو نا، تو بچے اگر سبق یاد نہ کریں تو استاد ان کو مارے نہیں، استاد اپنے سبق کو دوبارہ ایکسپلین کریں، 100 بار ایکسپلین کریں، پھر بتائیں، پھر بھی اگر بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، نہیں یاد کر رہا، تو پھر کوئی ایسی سزا دیں جس میں بچے کی پڑھائی متاثر نہ ہو۔ آج کل کیا کرتے ہیں، 8 گھنٹے بچوں کو کھڑا کر کے پیریڈ سے نکال کے تاکہ وہ دوسری پیریڈ بھی نہ پڑھیں اور کوئی بک بھی نہ کھولیں اور کھڑے ہو جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن شاید اس آیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف دینا، وہ کوئی بھی ہو، شاگرد ہو، استاد ہو، وہ آپ کا وہ آپ کے انڈر رہنے والا کوئی غلام، آج کل بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، کوئی جاب کرنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی ساتھ ایک خاتون نے بتایا کہ میں گھر میں کام کرتی تھی اور وہاں کی خاتون مجھے جھاڑو سے پیٹتی تھی، اتنا مارتی تھی، تو یہ ان کو مارنا یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، کسی کو بھی مارنا، کسی کو بھی ہرٹ کرنا، ایون کہ اپنے بہن بھائی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں ایک مارا اس نے، میں نے اس کو ڈبل مارا، پھر اس نے مارا، پھر اس نے مارا، اس طرح کی کرتے اتنا مار لیتے ہیں بچے ایک دوسرے کو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بڑی بہنیں ہو، چھوٹی ہو، مارنا جائز نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ آپ سوچئے، اس نے آپ کو مارا، پھر آپ نے واپس مارا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری تھپڑ میرا ہو، انا میری مجروح نہ ہو، میں آخری مرتبہ ماروں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ آخری ماریں گے، پچھلے تو اپنے ایک دوسرے سے بدلے لے لیے، آخری آپ ماریں گے، پھر وہ نہیں مارے گا اور اس کو اپنی مارنے دے رہے، تو اس کا جواب تو آپ کو رب کے سامنے دینا پڑے گا جا کے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے ہر وقت، ہر لمحہ، صبح اٹھیں اور رات کو سوئیں، ہر وقت ہمارے خیال میں رب کائنات ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں دلوں کے اندر والی باتیں، چھپی ہوئی ظاہر، اور اللہ سے ڈرنا ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، نیکی بھی اللہ کی رضا کے لیے، گناہ کو چھوڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی اس وقت ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں ابھی کھڑی ہوں، مجھے کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہماری ریلیٹیوز میں، کہتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ابھی کھڑی ہوئی، باہر نکلی، چکر آیا، گر گئی، فوت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ گاڑی گئی کشمیر میں ہماری، وہ جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوئی، 4 پولیس اہلکار فوت ہو گئے۔ مطلب ہر روز، ابھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی گلگت، وہاں پہ وہ گھومنے گئے تھے دوست، 4 فوت ہو گئے۔ مطلب وہ اب بھی ایک لمحہ پہلے ہی تو زندہ ہوتے ہیں، اگلے لمحے میں مر جاتے ہیں۔
ہم کیا ایسا کریں کہ ہم تموتن الا وانتم مسلمون بن جائے کہ جب ہم مرے تو ہم مسلمان ہوں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیوں کیوں اللہ پاک ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ساری زندگی نیکی کرتے رہو، ساری زندگی اچھے اعمال کرتے رہو، کسی لمحے میں کوئی ایسا شرک والا کام ہو گیا، کوئی ایسا گناہ ہو گیا، اس کے بعد موت آ گئی تو اسی حالت میں آئی نا میری پیاری بہنوں۔ ہمیں اس جملے پہ یہ عمل اس طرح ہوگا کہ اپنے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، ہر لمحہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ ہم نے اچھا گزارنا ہے، اللہ کی رضا والا، اللہ کے ذکر والا، اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت والا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، عبادت تسبیحات کرنے والا۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں خود کو کہہ رہی ہوں، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، پتہ نہیں کیسے آپ کو میرے اوپر اللہ پاک نے اثر ڈال دی، کیونکہ کلام اللہ کا ہے نا، بات جو میں کر رہی ہوتی ہوں وہ اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے اثر ہوتا ہے، ورنہ عمل کا تو برا حال ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا جاتا ہے کہ جو عمل نہیں کرتے ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، پھر آپ پتہ نہیں کیوں ایسی میسج کرتی ہیں کہ ہمیں اثر ہو رہا ہے، تو بہرحال اللہ رب العزت کا کلام ہے اس لیے اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہی مرنا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزاریں، کوئی ایسا لمحہ ہی نہ ہماری زندگی میں آئے کہ اسی لمحے اگلے لمحے میں ہمیں چکر آئے، ہم گریں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ہمارا دماغ پھٹ جائے، ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سانپ کاٹ لے، کتنی چیزیں مرنے والی اللہ پاک نے اس دنیا میں رکھی ہوئی ہیں۔ آج کل کچھ پتہ چلتا ہے، ہارٹ فیل ہو گیا جی، اس کی رگ پھٹ گئی، اس کو فلاں ہو گیا فلاں، تو کسی بھی وقت میں ہم مر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہتر کرنا ہے، تبھی ہم اس جملے پہ عمل کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار انسان نا اگر اخلاص سے کام نہ کر رہا ہو، ساری زندگی نیک بنا رہے، دنیا کے سامنے بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، بڑا امام بنا ہوا ہو، بڑا رائٹر، بڑا جو ہے نا وہ اسپیکر اور سارا کچھ بنا ہوا ہو، سب میری طرح بہت زیادہ وہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اخلاص نہیں ہو، خدا نہ خواستہ کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری، کوئی خود پسندی، کوئی تعریف کی طلب، کوئی ایسی چیز اس کے اندر آ گئی تو اللہ اس ٹائم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم اللہ کچھ نہیں کہتے، پھر اس کے منہ سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر سکے نا اس کو قبول کر لے، جو جتنا کیا اس کو تو قبول کر لے، رب کائنات ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، جو تھوڑا بہت کیا اگر تو نے یہ بھی قبول نہیں کیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ رب یہ چھوٹی سی کوشش ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی، اگر یہ بھی تو نے قبول نہیں کی، رب کائنات اگر یہ بھی تو نے ہمارے منہ پہ مار دی، کبھی کسی نے تعریف کی یا کچھ عرصہ کسی نے تعریف نہیں کی تو ہم بھوکے رہ گئے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمیں پسند کرے، کوئی ہماری واہ واہ ہو، ہمارے پاس ممبر زیادہ ہوں، لوگ زیادہ ہو، یہ دنیا میں کوئی فائدہ ہم سوچنے لگ جائے مجھے اس سے یہ فائدہ ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو گیا رب کریم اگر تو نے ہم سے یہ چھوٹی سی نیکی بھی ہماری قبول نہ کی، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول نہ کی، تو رب کائنات پھر ہم کیا کریں گے؟ رب کائنات ہم سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اگر یہ تھوڑا سا کر رہے ہیں یہ بھی تو نے قبول نہیں کیا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم آپ سے ڈرتے ہیں، آپ ڈرائیں نا، اللہ پاک آپ ہماری دلوں میں تقوی ڈالے، حقیقی تقوی ڈالے، دکھاوے والا نہیں رب کائنات۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ آ جائے، کوئی بہن، کوئی کزن، دوست بیٹھی ہو، وہ اگر غور سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے ایک دم ہم اپنے پاؤں ٹھیک کر لیتے ہیں، ایک دم ہم تھوڑے اور سیدھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا اور سجدہ لمبا کرنے لگتے ہیں، سیدھا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت اس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسے تصور کرو کہ تمہیں اللہ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، فرمایا نا کہ اگر نہیں کر سکتے، پتہ تھا ہم انسان بڑے گنہگار ہیں، ہم ایسے نہیں کر لیں گے، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کر لیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔